يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلے دروس رمضان کا آج ہمارا 15واں درس ہے. اس درس میں ہم بعض وہ امور جانیں گے جن سے ماہ رمضان کی افادیت دو چند ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے. ان امور میں ایک عمل یہ ہے کہ ہم پورا مہینہ رمضان کا بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم یہ پتہ لگائیں کہ ہمارے رشتہ دار میں، خیش و اقارب میں، جاننے والوں میں کون ایسے لوگ ہیں جن کے درمیان آپس میں ناچاقی ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور جو ایک دوسرے سے نالا ہیں، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہتے. تو اس ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اپنے رشتہ داروں کو، خیش و اقارب کو، بھائیوں کو تلاش کریں، اور اگر خود ہمارا اپنے کسی بھائی سے کچھ معاملہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کچھ بھی کہا سنی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پہ آپس میں دوریاں ہیں، تو ان دوریوں کو ختم کرنے کا یہ سنہری موقع ہے، یہ ماہ مبارک، اور آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کا، باہمی تعلقات کی اصلاح کا اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جب ہم یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، تو آٹومیٹک ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے اور آتی بھی ہے ان لوگوں کے دل و دماغ میں جو واقعی بیدار مغز ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیا یا درست کرنے کی کوشش میں ہے، تو ہمارا معاملہ جو ہمارے بھائیوں سے ہے وہ بھی درست ہو جائے. یہ کوشش ضروری ہے. آپ یقین جانیے حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں سر فہرست توحید اور عقیدے کی اصلاح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس پر بھی ہمارا دھیان مرکوز رہنا چاہیے. اللہ کے حقوق میں اگر شرک کے علاوہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے کسی سے، تو ہو سکتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے. شرک کو تو اللہ کبھی نہیں معاف کریں گے. باقاعدہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو نہیں بخشیں گے، اس کے ساتھ جو شریک کسی کو ٹھہراتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، باقی جس کو چاہے اللہ بخش دے. عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتے، عقیدے کی کوتاہی نہیں. لیکن اگر بندوں کے معاملے میں کوتاہی اگر ہوئی ہے، کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، تو جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اللہ نہیں معاف کریں گے. اس لیے یہ ماہ مبارک اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس مہینے میں ہم چونکہ یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تو اس طرف بھی ہمارا دھیان جانا چاہیے کہ ہمارا بھائی کوئی ناراض تو ہم سے نہیں ہے، یا ہم کسی سے ناراض تو نہیں ہیں. سگے بھائیوں میں اس قدر ناچاقیاں دوری ہو جاتی ہیں کہ علامہ والحفیظ. تو باہمی تعلقات کی اصلاح یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس مہینے میں آپ کر لیجئے اللہ کے واسطے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل جس کا مقام و درجہ ہے، جس عمل کا وہ نہ بتلاؤں، اس کی خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، باہمی
تعلقات کی اصلاح. اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، اور آپسی تعلقات کا جو بگاڑ ہے یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. الحالقہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ بال سر سے جو حلق کرتے ہیں اتارتے ہیں، نہیں، ہلاک کرنے والی اور یا دین کو سرے سے ختم کرنے والی اس شخص سے. آپ بتائیے وہ لوگ جو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، صلح آشتی کی کوشش کرتے ہیں، دو دلوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو نفلی روزہ رکھتے ہیں، جو نمازیں نفلی پڑھتے ہیں، جو صدقات و خیرات نفلی کرتے ہیں، ان سے بہتر ہے ان کا یہ عمل، درجے میں مقام میں بڑھ کر کے ہے. اور اس کے برخلاف جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں، فساد انگیزی کرتے ہیں، معاشرے اور سماج میں ایک دوسرے کے دلوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فساد و بگاڑ کی کوشش کرتے ہیں، غیبت کے ذریعہ، چغلی کے ذریعہ، آپس میں دشمنی اور عداوت کے ذریعہ سے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ حالقہ، یہ ہلاک کرنے والا عمل ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے اور دین کو جڑ سے ختم کرنے والی چیز ہے یہ. اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، ہم اپنے تعلقات کو آپسی بہتر بنا لیں اور آپسی تعلقات کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں، اور صرف فکر ہی نہ کریں بلکہ درست بھی کر لیں اپنے تعلقات کو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. یہ دوسری روایت سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَيْنِ، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے 2 مرتبہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار کو اور جمعرات کو. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، تو ہر مومن بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. الا عبدا، مگر اس مومن بندے کی بخشش نہیں ہوتی بینہ و بین اخیہ شحنا، کہ جس کے درمیان، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہوتی. بقیہ جتنے مومن ہیں اعمال پیش کیے جاتے ہیں ان مومنوں کے ان 2 دنوں میں، سوموار اور جمعرات کو، اور اللہ تمام مومنوں کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس کے؟ کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، اور بغض و حسد ہے، کینہ اور کپٹ ہے. فَيُقَالُ، آپ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے اترکوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيَ، وفی روایت انظروا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، چھوڑ دو ان کو، مہلت دے دو ان کو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. جب آپس میں صلح کر لیں گے، آپس میں مل جائیں گے ان کے دل، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دیں گے. اس لیے ضروری ہے، ویسے ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن یہ ماہ مبارک چونکہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے اور کئی عبادتیں اس میں ہم بجا لاتے ہیں اللہ رب العزت کی، تو اس میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ یہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان اگر ناچاقی ہے، اگر اختلاف ہے، اگر انتشار ہے، اگر فساد ہے، اگر بگاڑ ہے، تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور صرف کوشش ہی نہ کریں بلکہ اصلاح کر لیں. اسی طرح سے یہ مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں جتنا علم ہے ہم وہ بات دوسروں تک پہنچائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی بات و نصیحت کے ذریعے سے دعوت دیجیے، بلائیے، اور ان سے اگر جدال کیجیے تو احسن طریقے پر، یعنی جدال بھی ہو تو اس کا اسلوب اچھا ہو، اچھے اسلوب کے ساتھ. دعوت کے میدان میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جو علماء ہیں، جو دعات ہیں، اس مہینے میں مزید تیزی لائیں اپنی دعوت میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ خوش نصیب جو مومن مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے نیکیوں کی طرف، تو نیکیوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں خصوصیت کے ساتھ. احکام صیام ہے اور یہ جو روزے کے احکام ہیں،
روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کیا اعمال کرنے چاہیے کیا نہیں کرنے چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن چیزوں کے کرنے سے روزے کا ثواب روزہ رکھتے ہوئے بھی ختم ہو جاتا ہے، اس طرف وہ لوگ رہنمائی کریں جو اس کے جانکار ہیں لوگ۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ مہینہ ایسا لگے گا کہ ہم نے بہت زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ تو افادیت کے لحاظ سے یہ مہینہ دو چند ہو جائے گا انشاءاللہ، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان کچھ بھی عداوت ہے، دشمنی ہے، تو ہم اپنی کوشش سے اللہ کے فضل و کرم کے بعد اپنی کوشش سے اس کو ختم کر سکیں۔ اللہ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں اگر ہمارے کسی بھائی کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام قلبی بیماریوں کا خاتمہ فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔